صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، یمن سے ایک قافلہ آیا، قافلے کے اندر کافی سارے لوگ ہیں، یہ یمن سے آئے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، سمجھنے کے بعد کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب یہ جانے لگے، یہ قافلہ واپس یمن جا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ واپس یمن جا رہا ہے آپ کے پاس تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام یہ یمنی لوگ آپ کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے ہم نے اسلام کو سمجھا ہے، دین اسلام کو ہم نے جانا ہے، معلوم کیا ہے، آپ کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ آپ نے اجازت دے دی، کہا واپس جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان یمنی لوگوں نے ایک بات کہی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی کریں، ہمارے ساتھ ایک بھلائی کریں۔ کون سی خیر خواہی اور کون سی بھلائی؟ فرماتی ہیں ارسل معنا امینا امینا امینا، ارسل معنا، ہمارے ساتھ ایک شخص کو آپ بھیجیں، ہمارے ساتھ ایک شخص کو آپ روانہ کریں جو ہمارے ساتھ چلے رہے یمن میں، کیا کرے اور اس کی خوبی کیا ہو؟ یمنی لوگ کہتے ہیں امینن امینن امینن، 3 مرتبہ ایک جملہ دہرایا، کہا کہ وہ شخص امانت دار ہو، امین ہو، امانت کی پاسداری کرنے والا ہو، ایسا شخص ہمارے ساتھ آپ بھیجیں۔ تو یہاں پہ لفظ امین اس حدیث کے اندر 3 بار استعمال ہوا ہے، 3 بار یہ جملہ آیا ہے۔ محدثین نے 3 مرتبہ اس جملے کے آنے کے بعد تینوں کا الگ الگ معنی درج کیا ہے، تینوں کا الگ الگ مفہوم لکھا ہے۔ کہا یمنی لوگ اتنا ذہین اور فتین، ان کی اتنا ذہانت، اور یہ 3 مرتبہ ایک جملہ دہرانے کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے کیوں دہرایا تھا ایک ہی جملہ 3 بار دہرایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑے ذہین فتین تھے محدثین نے، پھر ان تینوں کا الگ الگ معنی کیا ہے۔ پہلا امینہ، اس شخص کو بھیجے جو امانت دار ہو، جو امین ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی امانت دار اور ایسا امین ہو، کہا کہ وہ ہمارے پاس رہے، صرف اللہ کے رسول کی وہ باتیں کرنے والا ہو، کسی تیسرے کی وہ ہمیں باتیں نہ بتائے، اتنا امین ہو، ایسے شخص کو ہمارے ساتھ بھیجے۔ ایک جملہ، اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا امین کا کیا مطلب ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ ایسا امین ہو، ایسا امین ہو جو امت کی اصلاح کرنے والا ہو، امت کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، امت کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو، اور ہماری باتیں جو صحیح ہے وہ آپ تک پہنچانے والا ہو۔ ایسا شخص نہ ہو ہم کچھ کہیں اور آپ کو آ کے وہ کچھ اور کہے، اور دین اسلام کی باتوں کو وہ چھپائے، امت کی خیر خواہی اور بھلائی اور اصلاح نہ کرے۔ ایسا شخص نہیں، ایسا شخص ہمارے ساتھ آپ بھیجیں وہ امین بھی ہو اور امت کی خیر خواہی کرنے کا دل کے اندر جذبہ بھی رکھتا ہو، ایسا امین بھیجے۔ 2 معنی۔ تیسرا اور آخری، کہا امین کا کیا مطلب ہے؟ ایسا امین ہو جو ہم اسے اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ دے، صدقہ دے یا تحفے تحائف دے، وہ امانت کے ساتھ آپ تک مکمل سارا کا سارا وہ لے کے آئے، ایسا امین ہو۔ لفظ امین 3 بار بولا اس حدیث کے اندر، محدثین نے الگ الگ اس کا معنی کیا ہے، اور یہاں پہ رک کے حدیث اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ یہاں پہ رک کے دوسرا نقطہ، یمنی لوگ، یمن سے آنے والے اور یمنی لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ان کی تعریف کرتے تھے، یمنی لوگوں کی آپ تعریف بھی کرتے تھے، کتنا یہ عمدہ لوگ ہیں اور کتنا یہ ذہین فتین ہے، آپ ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر یہ بات موجود ہے، کیسی آپ تعریف کرتے تھے؟ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب بھی
میں دن میں صحابہ کرام کے خیموں کے باہر چکر لگاتا ہوں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، جنگ کا موقع ہے، ابھی جنگ ہو نہیں رہی، کسی سفر پہ گئے ہیں، وہاں صحابہ کرام اپنے اپنے خیمے لگاتے تھے تو خیموں کے اندر موجود ہوتے تھے، آپ چکر لگاتے تھے، گشت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں دن کو چکر لگاتا ہوں، گشت کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ یمنیوں کا خیمہ ہے، یہ مکے والوں کا خیمہ ہے، یہ مدینے والوں کا خیمہ ہے، یہ طیف کا خیمہ ہے، یہ انصار کا خیمہ ہے، یہ مہاجرین کا خیمہ ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ خیمے کے باہر کوئی چٹ تو لگی نہیں ہوتی تھی، کوئی تختی تو نہیں لگی ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس کا خیمہ ہے۔ جب میں دن کو چکر لگاتا تھا، جب میں رات کو چکر لگاتا ہوں اور خیموں کے باہر سے گزرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ طیف والوں کا خیمہ ہے، یہ مکے والوں کا خیمہ ہے، اور یہ مدینے والوں کا خیمہ ہے، یہ انصار کا خیمہ ہے، یہ مہاجرین کا خیمہ ہے، اور یہ یمنی لوگوں کا خیمہ ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں جب کہ چہرے بھی سامنے ہوتے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ خیمہ کس کا ہے اور خیمے کے اندر کون ہے۔ کیوں؟ آپ اندر جھانک کے نہیں دیکھتے، باہر سے گزر جاتے تھے، لیکن رات کو اندھیرے میں آپ کو علم آ جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے۔ کیسے پتہ چلتا تھا؟ کیسے پتہ چلتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ اس انداز سے چلتا تھا کہ یہ یمنیوں کا خیمہ ہے۔ اقرأ القرآن من اللیل، رات کو یہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یمنیوں کا خیمہ ہے۔ یمنی لوگ اتنا ذہین فتین، جنگ کا موقع بھی ہے، جنگ پہ گئے ہیں، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، لیکن رات کا وقت ایسا آتا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی پہچان ہے رات کو یہ لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہے یمنی لوگ۔ واپس اپنی بات پہ ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں، یمن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسل معنا امینا امینا امینا، ہمارے ساتھ ایسا شخص بھیجے جو امانت دار ہو، جو امین ہو۔ آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، جتنے بھی انبیاء گزرے، ہر ایک امت کے اندر ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک امین دیا ہے، ایک امانت دار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے امین دیا ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتنا بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ امین اللہ رب العالمین النبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان نثار ایک صحابی دے رہے ہیں، اور جس کا لقب رکھا گیا یہ امانت دار ہے، امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امت کے امین ہے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کون ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ؟ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آخری وقت ہے، جیسے آپ کو خنجر لگا، آپ کے پیٹ سے خون جاری ہے، قریب ہے، اور لوگوں کو آپ وصیت بھی کر رہی ہیں، نصیحت بھی کر رہی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آخری ایام میں موت کے قریب آپ نے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی جو مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کاش آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے، دل کا اظہار کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے، وما شابنت فیہ،
تو میں اپنے بعد انہیں خلیفہ مقرر کر دیتا اور خلیفہ مقرر کر کے دنیا سے چلا جاتا، خلیفہ بنانے کے بعد چلا جاتا، وما شابنت فیہ، خلیفہ بھی ایسا بناتا کہ میں کسی ایک سے بھی مشورہ نہ کرتا اور انہیں خلیفہ بنا دیتا، اور جب میں فوت ہو جاتا، بتا رہے ہیں خود، اور میں فوت ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرتے، مجھ سے یہ پوچھتے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں، آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا اور اپنی مرضی سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے آپ آ گئے، کسی سے آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا، اتنا بڑا کام اکیلے کر کے آئے، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتے، مجھ سے پوچھتے تو میں کیا جواب دیتا؟ لوگوں سنو، میں کیا جواب دیتا؟ میں اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیتا، اے اللہ سمیعت النبی، میں نے تیرے نبی کی زبان سے یہ سنا تھا، میں نے تیرے نبی کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی تھی، ہذہ الامہ، میری اس امت کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہے، تو اس لیے میں اپنے بعد انہیں خلیفہ بنا کے آیا ہوں۔ خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو امین ہو، امانت دار ہو، جس کے اندر امت کا اصلاح کا پہلو موجود ہو، امت کا جذبہ موجود ہو اور خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو، وہی امت کا امین بن سکتا ہے اور خلیفہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میں انہیں خلیفہ بنا کے چلا جاتا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ایک بیماری کی وجہ سے آگے اس کا ذکر کریں گے اگر وقت بچا تو۔ یہ ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی شان اور سیرت ابھی تک اگر سمجھ نہیں آئی، مسند احمد، شعب الایمان اور شعبہ ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث درج ہے، یہ روایت درج ہے اور قابل غور بات بھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے اور اپنے دفتر کے اندر آپ موجود ہیں، دفتر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دفتر کے اندر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، چھوٹا سا دفتر تھا اس وقت کا تھا، اس کے اندر چند ایک صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ کافی دیر آپ انتظار کرتے رہے، صحابہ کرام سے باتیں کرتے رہے، لیکن اس دن کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں آیا لوگوں کی طرف سے، اس دن کوئی باہر سے ایک وفد بھی نہیں آیا، قافلہ بھی ملاقات کے لیے نہیں آیا، اور کسی کا مسئلہ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے اور اچانک سے کہنے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے دوستو، آج کوئی مسئلہ بھی نہیں آیا، کوئی قافلہ بھی ملاقات کے لیے نہیں آیا، آج ہم سب مل کے ایک اور کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں آپ، ایک کام کرتے ہیں، امیر المؤمنین کیا کام کرے، کون سا عمل کرے، کون سا کام کرے؟ جی آج کام ہم یہ کرتے ہیں کہ تمنو فی القلب، اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ آج تمنو فی القلب، اپنے دل کی خواہش جو ہم رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس کی کیا خواہش ہے۔ ہر ایک شخص انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر خواہش رکھتا ہے، صحابہ کرام بھی انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر خواہش رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے۔ امیر المؤمنین ان کی خواہش پوچھ رہی ہے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ آج چلے سب متفق ہو گئے، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کہیں ایسی مجلس ہمیں دوستوں میں ملے تو دوستوں کی خواہش بھی پوچھنی چاہیے، جائز خواہش، اور دوستوں کے دل کے اندر جو خواہش ہوتی ہے وہ بھی پوچھنی چاہیے۔ اس وجہ سے ممکن ہے کسی کی خواہش کسی کے بتانے سے حل بھی ہو سکتی ہے، پوری بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی بھی آ سکتی ہے۔ کئی ایک اس کے فوائد ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص نے خواہش کی، کیا کہتے ہیں
کہ میری خواہش یہ ہے، پہلا شخص ہے یہ، میری خواہش یہ ہے امیر المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا سونا دے دے، اتنے سونے کا مجھے مالک بنا دے، اتنا سونا مجھے عطا کر دے کہ یہ سارا کا سارا آپ کا دفتر اس سونے سے بھر جائے، سارا کا سارا آپ کا دفتر اس سونے سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سونے کی طرح سونے کا مالک بنا دے۔ پھر کیا کرو گے؟ سونے کا مالک اللہ تعالیٰ بنا دے، پھر کیا کرو گے؟ اس صحابی رسول نے کہا پھر میں لوگوں میں اعلان کروں، میں مسلمانوں میں یہ اعلان کروں، جہاں کہیں غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، جہاں کہیں کوئی بھی غریب ہے، وہ سب میرے پاس جمع ہو جائے اور میں سب کو یہ سونا تقسیم کرتا رہوں حتیٰ کہ اتنا سونا تقسیم کرو اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو اور میرے اس عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ یہ خواہش ہے میری۔ تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ خواہش بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ یہاں انسان رش کر سکتا ہے۔ رش کس میں کرے؟ دو چیزوں میں، غیبت نہیں، حسد نہیں، رش کی بات ہے۔ مال میں خواہش کرے، اللہ مجھے اتنا مال دے جتنا فلاں بندے کو مال دیا ہے کہ میں جس طرح وہ خرچ کرتا ہے اسی طرح میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں دن اور رات۔ خواہش کر سکتا ہے، حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ دوسرا انسان یہ بھی رش کرے، اللہ اس کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے میں بھی لوگوں کو قرآن سنوں۔ یہ رش انسان کر سکتا ہے، حدیث میں اس کی اجازت ہے، لیکن جائز ناجائز نہیں۔ دوسرے شخص نے کیا کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواہرات کا مالک بنا دے، مجھے اللہ تعالیٰ جواہرات کا مالک بنا دے۔ اب جواہرات سونے سے افضل ہوتے ہیں، جس طرح سونے کے آگے چاندی کا مقابلہ اور چاندی کے آگے سونے کا، دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح جواہرات کا اور سونے کا بھی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ جواہرات سونے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ میری خواہش بھی ملتی جلتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جواہرات کا مالک بنا دے، اتنا بنا دے کہ میں آج سے صبح کی نماز کے بعد اعلان کروں لوگوں میں، اتنا اعلان کروں کہ سارے کے سارے لوگ مجھ سے وہ جواہرات لیتے رہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہوں، آخری یہ جواہرات میرے ہاتھ میں ہو اور میں لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں، اس کے بعد میری موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے میری یہ نیکی پسند کر کے مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ یہ خواہش ہے۔ پھر صحابہ کرام جتنے بھی بیٹھے تھے، بات لمبی ہو جائے گی، جتنے بھی بیٹھے تھے سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنے اپنے دل میں جو جذبہ رکھتے تھے اس کا اظہار کیا۔ اظہار کرنے کے بعد صحابہ کرام مکمل ہوئے۔ آخری بات ہے، صحابہ کرام مکمل ہوئے خواہش کا اظہار کر کے، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ بھی انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر آپ بھی کوئی خواہش رکھتے ہوں گے، آپ بھی اپنی خواہش کا اظہار کریں اور اپنی خواہش ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بھی بتائیں۔ امیر المؤمنین نے کیا کہا میرے دوستو میں بھی دل کے اندر خواہش رکھتا ہوں، میری بھی خواہش ہے، میری بھی دل کے اندر تمنا اور آرزو ہے۔ کیا ہے؟ امیر المؤمنین کی خواہش دیکھیں، آپ کی تمنا دیکھیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے لوگ عطا کر دے، اتنے لوگ مجھے دے دے کہ سارے کے سارے لوگ وہ میرے اس دفتر کے اندر آ جائے، زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے لوگ اللہ مجھے دے دے جتنے یہ میرے سارے دفتر کے اندر جمع ہو جائے۔ اتنا بڑا دفتر تو تھا نہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ میں اندازہ لگا رہا ہوں 50 لوگ آ جائیں گے، اس دفتر کے اندر لوگ جمع ہو جائے، مجھے اتنا لوگ دے دے بس۔ لیکن وہ لوگ سارے کے سارے ایسے ہوں، ان کی خوبیاں اور ان کی صفات، ان کی صفت اور ان کا ایمان
اور ان کا درجہ ایسے ہو جیسے ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میں جس کی طرف دیکھوں مجھے اس کے اندر خوبی ابو عبیدہ بن جراح کی نظر آئے، میں جس کی طرف دیکھوں اس کے اندر خوبی مجھے معاذ بن جبل جیسی ہے، میں جس کی چہرے کی طرف دیکھوں مجھے ایسے لگے ابو عبیدہ بن جراح ہے، یہ معاذ بن جبل ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اپنی تمام خوبیوں میں ابو عبیدہ بن جراح جیسی خوبی رکھتے ہو، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما جیسی وہ اپنے اندر خوبیاں رکھتے ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عطا کر دے۔ کون خواہش کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر امیر المؤمنین لوگ اگر مل گئے پھر کیا کریں گے آپ؟ ان لوگوں کیا کریں گے؟ آگے کہتے ہیں میں پھر ان سارے لوگوں کو لے کے مدینہ سے باہر چلا جاؤں، میں مدینہ سے نکل جاؤں، باہر چلا جاؤں، واپس جب میں مدینہ میں آؤں ان لوگوں کو لے کے واپس مدینہ میں آؤں تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا ہو، یعنی ایسے لوگ میں لے کے دنیا کے اندر پھیل جاؤں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو بلند کر کے واپس مدینے میں آ جاؤں۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جس کے اندر خوبی ابو عبیدہ بن جراح جیسی ہوگی اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما جیسی خوبی ہوگی۔ یہ امیر المؤمنین کی خواہش ہے۔ یہاں تو آپ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی سنی ہے، اور معاذ بن جبل شروع میں آپ نے سنا ہے ابو عبیدہ بن جراح کے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں ایسے مضبوط تعلق اور دوست والے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ سیاح کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہوگا، میری امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے ان سب علماء کے لیڈر، امیر اور ان کی جو لیڈ کرنے والے ہوں گے وہ معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء کی لیڈ کرنے والے، علماء کے امیر، لیڈر بننے والے معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک بات یہ بھی سنی، کون ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن کو اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کے علم سے نوازا ہوا تھا۔ کہا سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم جس کے پاس ہے وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری بات، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت، عظمت، اور آپ کا آخری وقت ہے، آپ کا آخری وقت ہے۔ مسند احمد کے اندر اور سنن کی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ سن 18 ہجری ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد قاصد کو دیا، کہا کہ یہ خط لے جاؤ یمن کے علاقے میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، یہ خط انہیں دے دے۔ اس خط کے اندر تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی، اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی آپ نے خط پڑھنا ہے، خط پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سوار ہونا ہے اور مدینے کی طرف آپ نے روانہ ہونا ہے۔ میں نے آپ سے خاص ایک مشورہ کرنا ہے، خاص بات کرنی ہے، فوراً آپ یمن سے مدینہ پہنچنے کی آپ کوشش کریں۔ خط کے اندر یہ تحریر ہے۔ قاصد لے کے چلا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے یمن کے حالات اس ٹائم کیسے ہیں، علم سے بالا تر ہے، حالات کا معلوم نہیں ہے کہ حالات حاضرہ اس وقت کے کیسے تھے۔ خط پہنچ گیا، جہاں خط پہنچا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اس شہر میں، اس علاقے میں تھے جہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی۔ خط ملا ہے، خط ملتے ہی پڑا ہے، خط کے اندر یہی بات تھی ہے، امیر المؤمنین کا حکم ہے جیسے ہی خط پڑھے روانہ ہو جائے، خاص آپ سے بات کرنی ہے، مدینہ کی طرف آپ آ جائے۔ یہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے یہ کہہ رہی ہے، سن 18 ہجری ہے، کہتے ہیں آج میں بہت پریشان ہوں، بہت ہی پریشان ہوں۔ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا ایک طرف امیر المؤمنین کا حکم ہے، دوسری طرف حدیث مصطفیٰ ہے،
میں کس پہ عمل کروں؟ اب میں یہاں پریشان ہوں، میں کس پہ عمل کروں؟ امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے جیسے خط پڑے فوراً روانہ ہو جائے اور مدینہ آ جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے اس شہر میں، اس علاقے میں کوئی اور داخل نہ ہو۔ اگر آپ اس علاقے میں موجود ہیں، طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، اس علاقے کو چھوڑ کے آپ دوسرے علاقے میں نہ جائیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے، دوسری طرف امیر المؤمنین کا حکم ہے، میں کیا کروں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر یہی کرتے ہیں، اسی خط کو لیتے ہیں، اس خط کے نیچے صرف آپ کی اس حدیث کو درج کر دیتے ہیں، کوئی اور بات نہیں لکھتے، حدیث کو لکھ دیتے ہیں۔ کہا امیر المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس علاقے میں طاعون کی بیماری ہو وہاں کوئی اور داخل نہ ہو۔ اگر آپ وہاں موجود ہیں، بیماری پھیل چکی ہے، آپ وہاں سے نکل کے کسی اور علاقے میں نہ جائیں۔ اس ٹائم مجھے خط ملا ہے اور یہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، میں اسی علاقے میں موجود ہوں۔ خط روانہ کر دیا، خط واپس آ گیا، امیر المؤمنین نے خط پڑھا ہے، خط پڑھنے کے بعد فوراً سجدے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو نے مجھے ایسے ایسے بندے دیے جس کے لیے میں خواہش کرتا تھا اور میری تمنا تھی اور میری آرزو تھی کہ اللہ مجھے ایسے لوگ دے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور معاذ بن جبل جیسے، مجھے آپ نے ایسے لوگ دیے ہیں جو حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایک طرف حدیث مصطفیٰ ہے، دوسری طرف امیر المؤمنین کی بات ہے، لیکن آپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ یہاں آپ کی حدیث یہ بھی ہے کہ امیر المؤمنین کی اتباع کرنی ہے، آپ نے پیروی کرنی ہے، وقت کے حکمران کی آپ نے پیروی اور اتباع کرنی ہے، یہ بھی حدیث ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ کو فوقیت دی جا رہی ہے اور دینی بھی صحیح ہے۔ یہاں ہم سب لوگ، ہر ایک اس مرض کے اندر مبتلا ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، عورت ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر ایک شخص اس شک کے اندر اور اس مرض میں مبتلا ہے۔ ایک طرف خاندانی بات آ جاتی ہے، دوسری طرف حدیث مصطفیٰ ہے، ایک طرف میرے لیڈر کی بات ہے، دوسری طرف حدیث مصطفیٰ ہے، ایک طرف میری قوم کے لوگوں کی بات ہے، دوسری طرف حدیث مصطفیٰ ہے، ایک طرف میرے رسم و رواج ہے، دوسری طرف آپ کی حدیث ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کس مرض میں اور کس چیز میں چلے جاتے ہیں؟ آپ سب ہی جان رہے ہیں، دنیا کائنات کے اندر آج تک یا قیامت تک آنے والا ایک عالم بھی، ایک بڑا گدی نشین بھی، اس کی بات تو ٹکرائی جا سکتی ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے افضل تو نہیں ہو سکتا، وہ اعلیٰ تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا کائنات کے اندر افضل ترین انسان ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ کو۔ ابو عبیدہ بن جراح امیر المؤمنین کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، جبکہ موجود ہے، حدیث مصطفیٰ کو فوقیت دی ہے، حدیث مصطفیٰ کو مانا ہے۔ آج ہم کیوں لیڈر کی بات کو فوقیت، رسم و رواج کو فوقیت اور اپنے معاملات کو فوقیت اور اپنے خاندان کو اعلیٰ حدیث مصطفیٰ پہ، اور کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں؟ یا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کا انکار کیا حدیث مصطفیٰ کے لیے، ہم کیوں نہیں لیڈر کی بات کو ٹھکرا رہے؟ کیوں رسم و رواج کو نہیں ٹھکرا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کریں؟ یہ تو آج کی بات ہے، اس کی بات مانے، اس کی بات مانے، اس کی یہ کیا کہتا ہے، میری مسجد کا امام یہ کیا کہتا ہے، کہاں جائیں؟ کیوں دور ہے؟ کیوں دور ہے؟ جب قرآن موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، پھر ششوپند کے شکار کیوں ہے؟ الجھن کا شکار کیوں ہے؟ قرآن مجید مجھے پڑھنا نہیں آتا اور میں اسلام کے دعوے اور یہ ساری چیزوں کے دعوے کس لیے کر رہا ہوں؟ پھر جب میں راستے سے بھٹکتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا،
میرا قرآن سے تعلق نہیں ہے. جیسے ہی آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل کے اندر یہ تہیہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں کس کی بات مانوں، کس کی بات مانو، خاندان کی مانو، ان کی مانو، ان کی مانو، نہیں مانو، ہماری بات نہیں مانو، قرآن کی بات مانو اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو. تمہاری جو الجھن ہے، تمہارا جو ششوبن ہے، تمہارا جو شک ہے، سارا کا سارا یہ قرآن تمہارا یہ ختم کر دے گا، زنگ ختم کر دے گا، اس زنگ کو مٹا دے گا. جو زنگ تمہیں ششوبن میں اور شک میں لے کے گھوم رہا ہے، مٹانے والی چیز یہ قرآن مجید ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ تمہارے جسموں کے لیے بھی شفا ہے، تمہارے دل کے لیے بھی شفا ہے. دل کے اندر شک ہے، ذہن کے اندر شک ہے، پڑھے قرآن، یہ سارے شک اتار دے گا. کیوں ششوپن میں ہے، کیوں شک میں ہے؟ قرآن ہونے کے باوجود بھی ہم جزا فضا کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے. قرآن نہیں ہو تو انسان ششوپن کا شکار ہو سکتا ہے. پڑھنا ہمیں نہیں آتا تو پھر ہم قصوروار دوسرے کو نہیں ٹھہرائے. یہاں جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی بات نہیں ٹھکرائی جا سکتی، دنیا کائنات کی ہر ایک کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے. اگر کسی کے نہیں ٹھکرائی جا سکتی تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وما علینا الا البلاغ.